میں خواب کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے بتاؤ تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے. یہ معمول تھا. اب خواب کی اہمیت لوگوں کے درمیان نہیں رہ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خواب نبوت تو ختم ہو گئی لیکن فیضان نبوت ابھی بھی باقی. تو خواب جو ہے وہ نبوت کا 26واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے. مختلف حدیث ہے. اب اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ جو بندہ بہت نیک ہے تو اس کا خواب فیضان نبوت سے اتنا قریب ہے. یعنی جو جتنا نیک اور متقی ہوگا، جیسے جو بہت نیک اور متقی ہے تو اس کا خواب گویا کہ نبوت کا 26واں حصہ ہے، اور اس سے کوئی کم نیک ہے تو 45واں، اور اس سے اور کوئی کم ہے تو 46واں، اس سے اور کوئی کم ہے تو 70واں. اس طرح سے تفصیل ہے. جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا. جو جتنا نیک ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا. اگر خواب دیکھا جائے تو کسی نیک پرہیزگار عالم سے بیان کیا جائے، وہ بھی ایسا عالم جو خواب کی تعبیر جانتا ہو. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ معبر یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا جیسی تعبیر بیان کرتا ہے اس کا خواب بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس لیے تعبیر بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر خواب کی تعبیر بری نکلتی ہے تو بیان نہ کرے، چپ ہو جائے. اور خواب کی تعبیر اچھی نکلتی ہے تو اس کو بیان کرے. بیان کرنے کے مطابق خواب رونما ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو نہ بیان کیا جائے. مجمع عام میں خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے. ہر ایک کو خواب بیان نہیں کیا جانا چاہیے. کچھ مخصوص لوگ بہت جو رازدار ہوتے ہیں نا، معتمد ہوتے ہیں. ایک تو عالم متقی ہو جس سے خواب کی تعبیر. اچھا، رات کے وقت خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ خواب کی تعبیر بیان کرنا چاہیے. ایک بات. خواب پوچھنا ہے دن کے وقت، تعبیر بھی دن کے وقت. اب تو تعبیر بیان کرنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے. آتی نہیں لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے نہیں بیان کر پاتے. خواب کی تعبیر بیان نہیں کر پاتے. مسئلہ بیان کرنا آسان ہے، تعبیر بیان نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آم کو املی اور املی کو آم. یہ خواب کی تعبیر بھی ایک مستقل فن ہے اور یہ من جانب اللہ ہے. یعنی انسان تقوی سے جتنا قریب ہوگا اس کا دل اتنا اس علم کے لیے کھول دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے، تو حضور علیہ السلام کو ساری باتیں اکثر خواب ہی میں دکھائی جاتی تھی. رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح کو اس کو بالکل بے عینی ہی دیکھ لیا کرتے تھے. تو خواب کی بڑی برکتیں ہیں اور خواب کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا سر جو ہے وہ گیہوں کے دانے کی طرح، اس کا سر گیہوں کے دانے کی طرح ہوگا. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم. گیہوں کے دانے میں گانٹھ مارو تم. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گیہوں کے دانے میں گانٹھ مار سکتا ہے؟ نہیں مارے گا تو وہ عذاب دیا جائے گا. اسی لیے جھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. جھوٹا خواب بیان کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. عام طور پہ لوگ جھوٹے خواب بیان بھی کرتے ہیں. اکثر لوگوں کو ڈراؤنے خواب جو نظر آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ بیماری ہوتی ہے. جن لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا ہے تو گیس اٹھتی ہے اور وہ دل و دماغ پہ چڑھتی ہے تو نیند میں اس کو عجیب طریقے کے خیال آتے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. خواب نہیں ہوتے. خواب کی پوزیشن یہ ہوتی ہے اکثر جو خواب ہوتے ہیں، اکثر 99% خواب
وہ رات کے آخری پہر میں نظر آتے، آخری پہر میں نظر آتے ایک۔ دوسری چیز یہ کہ صبح سے پہلے نظر آتے ہیں یا صبح کے وقت نظر آتے ہیں۔ اکثر رات کے اول حصے میں خواب نظر نہیں آتے، یا رات کے بیچ کے حصے میں بھی خواب نظر نہیں آتے۔ جب کوئی لوگ پیٹ بھر کے زیادہ کھا کے سو جاتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ جن کو ڈراؤنے خواب نظر آئے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سر میں تیل کثرت سے لگائے اور اپنا ہاضمہ درست کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں، یا باوضو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو بھی ڈراؤنے خواب دکھنا بند ہو جائیں۔ اسی طرح اگر کسی کو گندے خواب نظر آتے ہیں، چاہے وہ شہوت بھرے گندے خواب نظر آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو سوئے اور سینے پر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا نام لکھ کر سوئے، تو فاروق اعظم کے نام کی برکت سے بھی گندے خوابوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کو خواب نہیں سنانا چاہیے، یہ بھی آیا ہے حدیث پاک میں، خواب عورتوں سے نہ بیان کیا جائے، ہر خاص و عام سے بھی بیان، مخصوص لوگوں سے۔ اس سلسلے میں اب دیکھیں جناب یوسف کا خواب بھائیوں ہی کو پتا چل گیا تو بھائی دشمن ہو گئے۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ خواب اخبارات میں چھپتے ہیں، خواب رسائل میں چھپنے کی چیز تھوڑی ہے خواب، وہ تو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان ایک راز، وہ چھاپنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے، توجہ کریں بہت پیاری سی بات، بادشاہ نے ایک راز کی بات اپنے کسی ہمنشین سے کہہ دیا، اس نے کسی کو بول دیا، اس سے کسی کو عام ہو گئی بات، اور عام ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ نے کہا تجھے کس نے بولا؟ تو کہا وہ فلاں نے، اور تجھے کس نے بولا؟ تو کہا فلاں نے، تجھے کس نے کہا؟ تو وہ فلاں نے، تجھے کس نے؟ تو وہ فلاں نے، فلاں 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 کرتے کرتے ہم نشین تک پہنچ گیا۔ تو ہم نشین کو کہا کہ میں نے تو تمہیں اعتماد کر کے بتایا تھا راز کی بات، تم نے کیسے عام کر دی؟ اب تم نے عام کی تو تمہاری سزا یہ ہے کہ کہا کہ جلاد کو لے جاؤ، اس کی گردن کاٹ دو اور اس کا سر لٹکا کر بازار میں چٹھی لگا دینا، ایک بورڈ لگا دینا کہ جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی سزا یہ ہے، جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی سزا یہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، جو میں یہاں جو پیش کر رہا ہوں امام غزالی سے پیش کر رہا ہوں، کہ امام غزالی نے لکھا یہاں آ کر کے، یار جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کی گردن کاٹ کر کے جو ہے اس کو بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے، تو جو خدا کا راز ظاہر کر دے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ منصور اللہ جو تھے نا، ان کی جو گردن کاٹی گئی، ان کی جو گردن کاٹی گئی تو ان کے قتل کے فتوے پر حضرت جنید بغدادی کا بھی دستخط تھا کہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی کا بھی دستخط تھا کہ منصور کو پھانسی دینی چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت محمد، ان کا اصل نام محمد حسین ہے، ابن منصور اللاج، بہت بڑا نام ہے، یہ اولیاء میں سے بہت بڑے ولی ہیں۔ انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا تو علماء نے فتویٰ لگا دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو۔ اب انا الحق کا نعرہ کیوں لگایا تھا تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دوں، ورنہ آپ کہیں جو ہے وہ الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ بات ادھوری کرنے سے بھی تو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کر لوں گا اور بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اصل بات یہ تھی کہ منصور ولایت کی اس منزل پر پہنچے کہ خدا کا حسن ان کے سامنے بے نقاب ہو گیا، ولایت کی مشاہدہ یار میں مصروف ہو گئے، تو پتھروں سے، درختوں سے اور ایک ایک ذرے ذرے سے آواز آتی تھی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرے۔ سوال کہاں سے ہو رہا تھا؟ درختوں سے، پتھروں سے، دریاؤں سے، ذرے ذرے سے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں سر کٹائے؟ تو کہتے تھے انا الحق، اس کا میں حقدار ہوں، اس کا میں حقدار ہوں۔ تو اب چونکہ جو علماء ظاہر تھے اس دور کے، اہل فتویٰ، تو سوال تو وہ نہیں سن رہے تھے، وہ صرف جواب سن رہے تھے۔ تو انا الحق کا مطلب یہ تھا کہ میں حق ہوں،
میں حق ہوں. اب جس نے کہا میں حق ہوں تو وہ تو کافر ہی ہوگا. تو چونکہ سوال اور جواب جو دونوں سنے گا تو صحیح مسئلہ اور صحیح جواب اخذ کرے گا. اب بیچارے وہ تو اہل ظاہر تھے, وہ تو چشمے کے بغیر جن کو سامنے کا نظر نہیں آتا ہو, تو انہوں نے درختوں کو کیا دیکھنا ہے؟ انہیں درخت کیا نظر آنا ہے؟ درختوں کی آواز کیا سنائی دینا ہے؟ ذروں کی آواز ان کو کیا دکھائی دینی ہے؟ تو یہ تو منصور ہی دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور کہتے تھے میں اس بات کا حقدار ہوں, لیکن سوال وہ نہیں سن پا رہے تھے, صرف جواب سن رہے تھے. استفتاء کیا گیا, سینکڑوں علماء نے دستخط کر دیا. لیکن ان علماء میں ایک عالم ایسا تھا جسے طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے تھے, جو سوال بھی سن رہے تھے اور جواب بھی سن رہے, لیکن انہوں نے بھی دستخط کر دی اس کو قتل کرو. تو منصور اللاج نے جب ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھی, تو جب چلتے چلتے جا رہے تھے تو سب لوگ ان پہ پتھر مار رہے تھے تاکہ ذلیل کریں جس نے خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا, حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ ابھی آپ سن چکے نہیں تھا. سب پتھر مار رہے تھے کہ اس کو مار ڈالو. تو حضرت جنید بھی کھڑے تھے صف علماء میں, طاؤس العلماء کہلاتے تھے, بہت بڑے عالم تھے لیکن ولی بھی تھے, ظاہری نہیں تھے, ظاہر میں بھی تھے اور صاحب دل بھی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو مارنا پڑے گا نا, ریکارڈ بادشاہ کے ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ میں نے بھی جب دستخط کیے تو میں نے بھی مارا ہے. اگر ریکارڈ میں نہیں آئے گا تو بادشاہ کہیں شک نہ کرے کہ دستخط تو کر دیے, مارا نہیں ہے, اس کا مطلب اس سے کچھ ملا جلا کچھ معاملہ ہے. تو کہا سب مار رہے ہیں, بادشاہ کے کارندے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا یار آدمی تو سچا ہے, کیونکہ پوزیشن تو پتا تھی نا کہ ہے کیا, تو آدمی تو سچا ہے, پتھر ماروں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا. دستخط میں نے صحیح کی ہے لیکن پتھر کھانے کا یہ مستحق نہیں ہے, میں نے اس کو پتھر نہیں مارنا. تو اپنے مریدوں سے کہا کہ پھول لے آؤ, پھول. تو کہیں پتھر برس رہے ہوں گے تو بادشاہ کے کارندوں نے تو صرف ہاتھ اٹھ کر کے پھینکتا ہوا دکھنا چاہیے, کیا مارا کس کو پتا. تو جب پتھر مار رہے تھے سب تو ہنس رہے تھے, منصور ہنس رہے تھے. ان کا پھول پڑا منصور پہ تو چیخ پڑے, جنید کا پھول پڑا تو چیخ پڑے. اور جنید نے کہا سب مارتے ہیں تو ہنستا ہے اور میں نے پھول ہی تو پھینکا ہے, چیختا کیوں ہے؟ کہا ان پہ ہنسنا اس لیے کہ یہ میری حقیقت نہیں جانتا, تو تو جانتا ہے, تو جان کے مارتا ہے اس لیے مجھے دکھ ہے. اور پھر میں جھوٹا ہوں, تو نے میرے قتل پہ جنید جو دستخط کیا ہے, میں بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت کروں گا. اگر تو چاہتا تو میں بچ جاتا تھا, میں جھوٹا ہوں, بول میں جھوٹا ہوں, تو نے بھی دستخط کر دیا ان کے دیکھا دیکھی. جنید نے کہا بالکل دستخط کیا ہے, اور میرا موقف یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو, موقف یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جانا چاہیے, تمہیں تو قتل ہی ہونا چاہیے. تو حضرت جنید بغدادی نے جب کہا کہ میں کافر تو نہیں مانتا لیکن تمہیں واجب القتل ضرور مانتا ہوں, تو منصور نے کہا جب کافر نہیں ہوں تو واجب القتل کیوں ہوں, جب کافر نہیں ہوں تو واجب القتل کیوں ہوں. ان کے نزدیک کافر بھی ہوا تو واجب القتل ہوا, آپ کے نزدیک مومن بھی ہوں, ولی بھی ہوں, اللہ کا یار بھی ہوں, پھر واجب القتل کیوں ہوں. تو جنید بغدادی نے بڑا پیارا جواب دیا, میرے مرشد نے, سلسلہ ہم قادریوں کے مرشدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جنید بغدادی نے کہا تم نے بات تو صحیح کی ہے مگر یار کا راز تم نے ظاہر کیا ہے, تم نے بات یار کا راز ظاہر کیا ہے, اور جو اپنے یار کا راز ظاہر کر دے پھر اس کو قتل ہی ہونا چاہیے. تم نے دوست کی بات کیوں ظاہر, دوست کی بات تو چھپائی جاتی ہے, بتائی تھوڑی جاتی ہے. جب خدا نے تمہیں یہ منصب دیا تھا تو تم کو تو یہ بات چھپانی چاہیے تھی. تو جو بادشاہ کا راز ظاہر کر دے اس کو پھانسی لگتی ہے, تو جو خدا کا راز ظاہر کر دے اس کو بھی پھانسی لگنی چاہیے. اسی لیے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں نا, وہ بیٹھ کے پوڑی تھوڑی چھوڑتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا قبرستان میں بیٹھ کر, مزاروں پہ بیٹھ کر, ادھر ادھر بیٹھ کے بیٹھتے ہم تو اس منزل پر ہیں. ارے یار جو منزل پہ جاتے ہیں وہ تو منہ سل لیتے ہیں, وہ تو باپ کو بھی نہیں بتاتے کہ میں کس منزل پر ہوں, اس لیے کہ یار کا راز کون ظاہر کرے گا. تو جو خالی گڑے وہ بچتے ہیں کہ ہم اس منزل پہ, جو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں انہیں وہ تو بتاتے ہی نہیں کسی کو, اور ایسا چھپاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ راز ظاہر نہیں ہوتا.
تو جب خواب کا راز بتانے میں اتنی احتیاطیں ہیں تو عالم بیداری کے جو راز اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کے شان کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا گیا کہ خواب نبوت کا 26واں 45واں 46واں یا 70واں حصہ ہے جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی خواب تم سے بیان کرے تو اس کا خواب سن کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خواب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. خواب سچے ہوتے ہیں. خواب کبھی کافر بھی دیکھتا ہے تو اس کا بھی خواب اس کی تعبیر نکل آتی ہے کبھی کبھی. اور مومن کا خواب تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اچھا یہ خواب کیا ہے یہ بھی میں حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کر دوں. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کا نور نکلتا ہے. چونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے, روح کا نور نکلتا ہے اور وہ سیر کرتی ہے, اس کو گھمایا جاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. پھر وہ ساری چیزیں لے کر کے آتی ہے اور اس کی کچھ روشنی دماغ پہ ڈالتی ہے تو دماغ اس کو یاد کر لیتا ہے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے. اور ایک آخری بات آپ سے عرض کر دوں, خواب برے ہوتے ہیں. اگر برا اور بھیانک خواب دیکھ کر کوئی صبح کو اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ میں برے خواب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح برا خواب دیکھ کر اگر صدقہ نکال دیں تو بھی وہ برا خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اچھے خواب کی تو پھر برکت نہیں اچھی, اس کی تعبیر ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ سرکار غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے اور ان سے نسبت حاصل کر لیتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں اس کی قسمت میں جتنی برائیاں ہوتی ہے میں وہ اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں. اس طرح اور بھی اس کی تفصیلات ہے لیکن بہت زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ سورہ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں.